اور دوسرا عبادات کا درجہ ہے میرے محترم دوستوں، جس کا میں نے ذکر کیا۔ اس کے بعد معاشرت آتا ہے، معاشرت اسی پر تھوڑا سا وقت کی کمی ہے، اس کو میں انشاءاللہ موضوع اپنا بناتا رہوں گا تاکہ اس پر بھی ہماری توجہ جائے کہ دیکھیں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاشرت بھی اللہ کے حکم ہے۔ والدین سے محبت عبادت ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بعد اکثر امام حرم، پھر وہی بات آ جاتی ہے، قرآن مجید کی سمجھنے کی کمی تو ہے، لیکن کبھی کبھی آپ خیال کیجئے ائمہ حرم میں جب وہ امام کسی مقام کی تلاوت کرتا ہے، خدا کی قسم بے ساختہ وہ رو پڑتا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں رواں ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یقیناً دل میں تو آتا ہوگا کہ کوئی بات ایسی آ گئی اللہ کی کلام میں کہ یہ امام حرم برداشت نہیں کر سکے۔ ایک آیت ایسی کہ تقریباً میں نے جتنی ائمہ حرم ہیں، جتنی بھی ائمہ حرم ہیں، شیخ سدیس ہے یا شیخ سعود شریم ہے، ماہر القیلی ہے یا جتنی بھی ہے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے سب میں جو میں نے قدر مشترک دیکھا وہ یہ دیکھا، جب بھی ائمہ حرم میں کسی نے بھی نماز میں یہ آیت پڑھی بے ساختہ رو پڑے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قدر مشترک یہ ہے کہ جتنے بھی ائمہ حرم سے میں نے یہ آیت تلاوت سنی بے ساختہ وہ رو پڑے، اور ایک ایسی آیت ہے، اس میں عقائد، اس میں عبادات، اس میں معاشرت کو اللہ نے اس انداز اور خوبی سے جمع فرمایا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بھی شکر ادا کرو، والدین کے بھی شکر ادا کرو۔